تفسیر روح البیان جلد 3 صفحہ 348 جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے جانوں پر سر رکھ کر لیٹ جائیے۔ چنانچہ سید مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوں پر سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے۔ غور کرو کہ جھولی علی کی ہے، سر مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ زمیں پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی عصر کی نماز پڑھنی تھی اور سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہو رہا تھا، مگر وہ مجسم دین و ایمان، پیکر علم و عرفان اور سراپائے تفسیر قرآن، عشق مصطفیٰ علیہ السلام اور اطاعت رسول میں ایسے محب تھے کہ نہ ہی نماز قضا ہو جانے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک اہم فریضے کے چھوٹ جانے کا غم، بس نگاہ مرتجا کی تھی اور رخ انوار مصطفیٰ کا۔ میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوے حسن یار ہو۔ وہ جانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آج کل کا کوئی ملا ہوتا تو کملے والے کو اپنی مثل سمجھ کر جگہ کر نماز پڑھ لیتا، مگر وہ علی تھے، وہ رازدار سرت مصطفیٰ تھے اور باب مدینۃ العلم تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نماز پھر ادا ہو گھر قضا ہو، نگاہوں کی قضا یہ کب ادا ہو کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا، مگر خدا جانے محبوب خدا کا اثر اقدس میری جھولی میں پھر کب آئے کہ نہ آئے۔ آخر سورج غروب ہو گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولی اور فرمایا، علی روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، آقا نماز قضا ہو گئی ہے۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تو وہ رونے لگے، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری پانچوں نمازیں گل۔ کملی والے آقا نے فرمایا، مجھے جگہ کر نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔ عرض کیا، آقا میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہ کیا کہ میں آپ کو جگہ کر آپ کے آرام میں خلل پیدا کروں۔ غور کرو اسلامی بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو مسئلے آ گئے، ایک نبی کی اطاعت کا اور ایک خدا کی عبادت کا۔ عبادت خدا کی کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ کی جاتی ہے، اور اطاعت مصطفیٰ قائم رکھنے سے عبادت خدا گئی، مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ ہی سمجھی۔ اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا یہ انعام ملا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کر لی۔
سورج غروب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ادا کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں سورج ڈوب گیا۔ اس قانون قدرت کے مطابق سورج عرش الہی کے نیچے سجدہ کر رہا ہوگا۔ ادھر کملی والے آقا و مولا کی انگلی کا اشارہ ہوا تو سورج نے عرض کی ہوگی کہ یا اللہ، تیرے عرش کے سجدے چھوڑ کر کیسے واپس جاؤں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ اے سورج، آج میرے عرش کا سجدہ تو قضا ہو سکتا ہے لیکن علی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ اے نبی کا معجزہ بھی ہے اور علی کی کرامت بھی، یہ اعزاز نبوت بھی تھا، وہ خدا کا رسول تھا، یہ جوز بطول تھا، اور شان ولایت بھی وہ مرکز نبوت تھا، یہ منبع ولایت، یہ مصطفیٰ تھے، وہ مرتجا تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مولا علی نے سرکار دو عالم کی اطاعت اور محبت میں عبادتوں میں سب سے افضل نماز وہ بھی بیچ والی عصر کی نماز حضور کے آرام پر قرباں کر دی، کیونکہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ عبادت بھی ہمیں حضور ہی کے صدقے میں ملی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔